باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، سوال نہ کرو کچھ ایسی چیزوں کے متعلق کہ اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوگا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے لیے وضاحت کر دی جائے گی۔ اللہ نے اس کے متعلق معاف کر دیا اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے قوم نے ایسے ہی سوالات کیے تھے، پھر ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، کسی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تم کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کرے گا۔ اے ایمان والو، جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو اور وہ کوئی وصیت کرے تو تمہارے درمیان شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں میں سے 2 عادل اشخاص لیے جائیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہاری موت آ جائے تو غیروں ہی میں سے 2 گواہ بنا لیے جائیں اگر مسلمان گواہ نہ ملیں۔ پھر اگر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد ہی میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم شہادت کے عوض کوئی رقم نہیں لیں گے، ہم شہادت پر قائم رہیں گے چاہے وہ ہمارے عزیزوں کے خلاف ہی پڑے، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم اس کے گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دوسرے 2 ان کی جگہ اٹھیں، ان لوگوں میں سے جن کے خلاف گواہی دی تھی، جن کے خلاف حق قائم کیا تھا پہلے دونوں نے، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت زیادہ درست ہے ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوتے۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے
یا خوف کھائیں گے کہ ان کی قسمیں لوٹا دی جائیں گی قسموں کے بعد۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ حکم عدولی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ فاسقوں کو راہ نہیں سجھاتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع 14 ہے، جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اہل ایمان کو ہدایت دینے اور ایمان کے تقاضوں کی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلمان ان عقود اور عہود و مواثیق کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن کی پابندی کرنے کی طرف پہلی ہی آیت میں متوجہ کیا گیا تھا۔ مشہور ہے کہ جو طالب علم جس قدر سوالات کرتا ہے اتنا ہی زیادہ سیکھتا ہے۔ یہ جب ہے کہ جب کہ طالب علم یا شاگرد ہو، مرید یا چیلا واقعی کسی ذہنی الجھن یا کسی قلبی وسوسے کو دور کرنے کے لیے یا کسی واقعی عملی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوالات کرے، استاد اور شیخ کا پورا ادب اور احترام ملحوظ رکھ کر سوال کرے، بلا ضرورت سوالات کی بھرمار نہ کرے۔ استاد یا شیخ کو تنگ کرنا یا اپنی ذہانت کا سکہ بٹھانا یا بال کی کھال نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ عملی ضرورت کو پورا کرنا اور الجھن کو دور کرنا ہی مقصود ہو۔ قرآن کے نزدیک اس طرح کے سوالات ممنوع یا ناپسندیدہ نہیں ہیں، البتہ جو سوالات قیل و قال اور چون و چرا کرنے اور بال کی کھال نکالنے کے لیے کیے جائیں یا کوئی فاسد غرض اور بری نیت ان میں شامل ہو اور جن کے جوابات خود سائل کی زندگی کو الجھنوں میں مبتلا کر دینے والے ہوں، ایسے سوالات کرنا اور خصوصاً وقت کے نبی سے کرنا انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ در حقیقت زیادہ سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں، اور کردار کا غازی بننا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ عملی انسان ہوتے ہیں وہ حکم پاتے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ عملی انسان کو بیکار، بیہودہ، فرضی اور بلا ضرورت سوال کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے ہاتھ پیر ذرا ذرا سے ہوتے ہیں اور زبان لمبی ہوتی ہے وہ عملی انسان نہیں ہوتے، وہ محض باتونی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو جو اگر واضح کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے، بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اگر وحی الہی کے ذریعے اللہ کے رسول بتا دیتے تو اس بات کا بالکل امکان تھا کہ جو شخص اس کا باپ معروف تھا اس کے علاوہ دوسرا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو اس کو کس قدر ناگوار ہوتا، اور سوسائٹی میں اس کی عزت و ناموس خاک میں مل جاتی یا نہیں۔ اس طرح کے غیر ضروری اور ناپسندیدہ سوالات کرنا ایمان کے منافی ہے۔ البتہ ضروری اور مفید سوالات کرنا نہ نزول قرآن کے زمانے میں ممنوع تھا اور نہ آج اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے، ورنہ اس طرح کی کوتاہیوں پر گرفت کرتا تو لوگ کس قدر مصیبت میں پھنس جاتے، مگر اللہ تعالیٰ ایسی لغزشوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر ایسی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں نے اس طرح کے قیل و قال کر کے اور بال کی کھال نکالنے کے لیے غیر سنجیدہ سوالات کر کے اپنی زندگی کو اس رغلال میں جکڑ لیا تھا۔ اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے اور اپنے علماء اور فقہا سے غیر عملی اور غیر حقیقی سوالات کے ذریعے انہوں نے شریعت الہی سے الگ ایک شریعت بنا لی تھی، اور اس طرح اپنے ذہن و فکر، اپنے اخلاق اور عمل اور سماجی زندگی کو خود ہی ایک جنجال بنا لیا تھا، اور عملاً شریعت الہی اور خود ساختہ شریعت دونوں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ دونوں کا عملی انکار ان کا شیوہ ہو گیا تھا، اور یہ نتیجہ تھا ان کے بیجا سوالات کرنے کی بری عادت کا۔ پناہ بخدا اس سلسلے میں اہل کتاب اور اہل شرک دونوں کا حال یکساں تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ اگر اونٹنی 5 بار بچہ دے چکتی اور 5واں بچہ نر ہوتا تو اس کو پن کر کے چھوڑ دیتے اور علامت کے طور پر اس کے کان پھاڑ دیتے، پھر وہ آزاد پھرتی، جس کھیت میں چاہتی گھستی اور جس گھاٹ پہ چاہتی پانی پیتی۔ کوئی اس پر سواری نہیں کرتا اور نہ کوئی اس کا دودھ دوہتا۔ اسے بحیرہ کہتے، بحیرہ بحر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو کسی منت کے پورا ہونے پر چھوڑ دی جاتی تھی، یا 10 بار بچہ پیدا کر چکی ہوتی اور ہر مرتبہ مادہ بچہ ہی ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کا دودھ پیتے، کسی جگہ چرنے یا پانی پینے سے اسے روکا نہیں جاتا، اس کو صاحبہ کہتے، یعنی راہ خدا میں چھوڑی ہوئی۔ وسیلہ اس بھیڑ یا بکری کو کہتے تھے جو 7 بار بچے پیدا کر چکی ہوتی اور 7ویں بار نر اور مادہ دونوں قسم کے بچے ہوتے تو اس کو ذبح نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اس نے نر اور مادہ کو ایک ساتھ پیدا کیا، دونوں کو ملا دیا۔ وسیلہ کے معنی ملانے والی، یعنی اس بکری نے اگر پٹھیاں پیدا کری ہوتی تو ان کے اپنے لیے ہوتی، اور بکرے ہوتے تو بتوں پر چڑھائے جاتے، اور نر اور مادہ دونوں ہوتے تو وسیلہ ہو گئی۔
اور جس سانڈ سے 10 بار بچے ہو چکے ہوتے تو اس کو حام کہتے تھے، یعنی اس کی پشت محفوظ ہو گئی، اب اس پر سواری نہیں کی جائے گی اور اسے کسی چراگاہ یا گھاٹ سے نہیں روکا جائے گا، اور ان سب رسموں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے ان تمام مشرکانہ رسموں کو باطل قرار دے دیا۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی مشرکانہ رسمیں گڑھ لی گئی ہیں، بکرے اور دوسرے جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں، بزرگ انسانوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں، اسی طرح دیگیں پکائی جاتی ہیں غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا غیر اللہ کے غصے یا ناراضی سے بچنے کے لیے، یا اعتراف نعمت کے طور پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے جانور یا کھانا نامزد کیا جاتا۔ اس طرح کی رسمیں مشرکانہ ہیں اور ان جانوروں کا گوشت یا ایسا کھانا حلال نہیں رہتا۔ ان غیر اسلامی اور مشرکانہ رسموں کی اہمیت ان کی نگاہ میں بھی اس قدر تھی، اور آج اسی طرح کی رسموں کی اہمیت ہندوستانی مسلمانوں کی نگاہ میں بھی اس قدر ہو گئی ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا یا ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن اور سنت کی طرف آؤ اور وہ احکام اور قانون اور شریعت اختیار کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، تو وہ بھی کہتے تھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ رسمیں اور طور طریقے اور دستور کافی ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ایمان اللہ اور رسول اور کتاب سنت پر ہے یا باپ دادا پر ہے یا ان کے طور طریقوں اور ان کے رسم و رواج پر ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ فوراً کہیں گے ایمان تو اللہ اور رسول پر ہے، اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، مگر عمل پھر بھی باپ دادا کے طور طریقوں اور رسم و رواجوں پر کریں گے۔ آخر یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، دین و شریعت اور قرآن و سنت سے ناواقف ہوں، تو کیا پھر بھی یہ باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے، انہی کے خیالات اور عقیدوں اور رسوم و رواج کو مانیں گے؟ اور اگر باپ دادا ہدایت پر نہ ہوں، الحاد، کفر یا شرک و بدعت میں لت پت ہوں، کیا پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ اہل ایمان کے نزدیک معیار حق اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باپ دادا پر نہ ایمان ہے اور نہ معیار حق ہیں اور نہ وہ مطاع ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، غرض کہ یہاں کسی کی اتباع کے لیے 2 چیزیں بطور شرط سامنے آ رہی ہیں۔ ایک علم، یعنی جو لوگ قرآن و سنت کا علم نہ رکھتے ہوں، وہ خواہ کتنے ہی عبادت گزار ہوں، کتنے ہی روحانیت میں پیرے ہوئے ہوں، کتنے ہی روحانیت میں پیرے ہوئے ہوں، کتنے ہی بڑے علامہ دہر ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہوں، لائبریریاں ہی کیوں نہ پی گئے ہوں، اقتدار کی مسند اور انصاف کی کرسی ہی پر کیوں نہ براجمان ہوں، اپنی ذہانت، حکمت و دانائی سے زمین و آسمان کے قلابے ہی کیوں نہ ملاتے ہوں، لیکن ان کا عمل، کردار اور زندگی اور علم اس قابل نہیں کہ ان کی اتباع پیروی کی جائے۔ یعنی کسی کی اتباع کے لیے اس کا اہل علم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتا ہو۔ دوسری چیز ہے اس کا ہدایت یافتہ ہونا، یعنی قرآن و سنت کی ہدایت پر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کتنا ہی علم و ہنر، آرٹ اور دانش کا مالک کیوں نہ ہو، اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے تو اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ جس کا ذہن قرآن و سنت کی تعلیم و ہدایت پر مطمئن ہو، جس کا دل اور قلب قرآن و سنت کی تعلیم و ہدایت کو تسلیم کرتا ہو، اور جو زبان سے بھی قرآن و سنت کی ہدایت کو تسلیم کرنے کا اقرار کرتا ہو، اور جس کی زندگی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، ایسے ہی شخص یا لوگوں کی اتباع اور پیروی کی جا سکتی ہے۔ محض نسب و نسل، محض رنگ و وطن، محض زبان اور پیشہ یا اسی طرح کے رشتے اور تعلقات اتباع پیروی کے لیے قطعاً ناکافی بلکہ غلط اور گمراہ کن ہیں۔ ایمان والوں کا ایمان اگر سچا ہے، اہل ایمان کا عمل و اخلاق اور زندگی اگر ایمان کے مطابق ہے، اور وہ فریضہ دعوت و تبلیغ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی حد تک اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، تو دوسروں کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں اپنی جان گھلاتے تھے، پھر بھی اضطراب میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں میری کوششوں میں تو کوئی قصور و کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی کہ تمہاری کوئی کوتاہی نہیں ہے، لوگوں کو راہ راست پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس رکوع سے پہلے ہی رکوع میں صاف صاف کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی دعوت و تبلیغ اور قیامت دین کی جد و جہد میں جان گھلاتے تھے، مگر خاطر خواہ نتائج سامنے آتے ہوئے نہ دیکھ کر سوچتے تھے کہ ہماری تو کوئی کوتاہی یا قصور نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو تسلی دی گئی کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو خود ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم پر صرف تمہاری ذمہ داری ہے۔ البتہ ہاں یہ حقیقت داعیان اسلام اور مبلغین کرام کو، ان لوگوں کو جن تک پیغام پہنچایا گیا یا پہنچایا جائے، سب کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سبھی کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا،
اور وہ سب کو جتلائے گا کہ کس نے ایمان، عمل صالح اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے، اور کون لوگ جان بوجھ کر حق سے گریزاں رہے، اور کون لوگ دعوت حق کو انسنی کرتے رہے، اور کون لوگ حق کو قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت اور دشمنی میں حد پھان گئے، اور ہر ایک کو جزائی سزا دے گا۔ پوری زندگی میں حق کی شہادت ہو یا دنیا کے کسی ایک معاملے میں سچی گواہی، ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے اور ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کے کسی حکم کو معمولی سمجھ کر رد کرنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، بلکہ صرف اس کی اہانت اور استخفاف ہی ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ہو، ایمان والوں کو اسے کان لگا کر سننا چاہیے اور اسے دل سے قبول کرنا چاہیے، اور خوف خدا اور خیال آخرت کو ملحوظ رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے کسی حکم کو بھی توڑیں اور کسی معاملے میں بھی حکم عدولی کریں تو وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں، باغیوں اور سرکشوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا، یعنی اگر حکم عدولی کرنے والے الحاد، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں تو اللہ انہیں ایمان کی توفیق نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، اور اگر وہ نفاق میں مبتلا ہیں تو انہیں منافقت سے باز آنے کی توفیق نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، اور اگر وہ بعملی اور بدعملی میں مبتلا ہیں تو اللہ ان کو پاک و طیب عملی زندگی کی توفیق نہیں دیتا جب تک وہ اپنے فسق و فجور اور بدعات سے توبہ نہ کریں۔ سورہ المائدہ کے 14 رکوع کا ترجمہ اور مختصر توضیح پیش کی گئی ہے۔ آئیے اس کے کچھ نکات بھی نوٹ کریں۔ ایسے سوالات کرنا جن کی واقعی کوئی ضرورت نہ ہو ایمان کے منافی ہے۔ جو لوگ زج کرنے کے لیے یا اپنی ذہانت کا سکہ بٹھانے کے لیے یا ذوق فضول کی وجہ سے یا بغیر کسی حقیقی ضرورت کے سوال کرتے ہیں اور پھر جواب آنے پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ اس طرح ایمان کے خلاف عمل کا ثبوت دیتے ہیں، جو کافرانہ حرکت ہے۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، اور اسی طرح شیخ سدو کا بکرا، بڑے پیر صاحب کے نام کی گائے یا دیگ، یا کسی بھی غیر اللہ کے نام کا کھانا یا قربانی، سب غیر اسلامی اور مشرکانہ رسمیں ہیں۔ نظر بغیر اللہ حرام اور نظر للہ حلال ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا، مٹھائی وغیرہ تیار کی جاتی ہے یا مخصوص کی جاتی ہے، چاہے ایصال ثواب کا طریقہ غلط ہی ہو، وہ کھانا اور مٹھائی حرام نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ وہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہو، غیر اللہ کی نظر نہ ہو، صرف اللہ کی نظر ہو۔ صرف اللہ کی شریعت و قانون پر چلنا چاہیے، دوسرا قوانین، طور طریقے اور رسوم و رواج سب ناجائز ہیں۔ باپ، دادا وغیرہ کسی بھی غیر اللہ اور غیر رسول کی اطاعت و پیروی جائز نہیں ہے۔ کسی کی اتباع اور پیروی صورت میں جائز ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا علم عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ ایمان، عمل صالح اور فریضہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد کسی کی گمراہی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ داعیان اسلام اور جن لوگوں کو دعوت دین پہنچائی جاتی ہے، دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ ہر ایک اعمال سے اسے آگاہ کرے گا۔ سچی گواہی اور عینی شہادت صحیح دینا ضروری ہے، اس کے خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔